بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 215۔ دنیا کی مذمت میں مرزا داراب کی طرف لکھا ہے۔ مکتوب شریف جو انشا پردازی اور استعداد فطری کی خوبی سے بڑی نیاز مندی کے ساتھ ان بے سر و سامان فقراء کی طرف ارسال کیا تھا، موصول ہوا۔ حق سبحانہ و تعالی آپ کو اپنے حبیب علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات کے طفیل بہترین جزا عطا فرمائے۔ اے فرزند، دنیا اور دولت مند بلائے عظیم میں گرفتار ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں، کیونکہ دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کی مبغوضہ ہے اور تمام نجاستوں میں نجس ترین ہے، لیکن ان دنیا داروں کی نظروں میں زیب و زینت میں ظاہر کیا گیا ہے، جس طرح کسی نجاست پر سونے کا ملمع کر کے آراستہ کر دیا جائے یا زہر کو شکر سے آلودہ کر دیں۔ حالانکہ عقل دور اندیش کو اس کمینی دنیا کی برائیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس ناپسندیدہ دنیا کی برائیوں پر ہدایت اور دلالت فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ وصیت کرے کہ میرے مال کو سب سے زیادہ عقل مند کو دے دیں، تو زاہد کو دینا چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہے، اور اس کی دنیا سے بے رغبتی اس کے کمال عقل کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال رحمت سے ایک گواہ یعنی عقل دور اندیش کی گواہی پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ نقل کے دوسرے گواہ کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتحیات کی زبان سے بھی جو رحمت عالمیان ہے، اس کھوٹی پونجی کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اس فاحشہ مکار دنیا کی گرفتاری مشغولیت سے کلی طور پر منع فرمایا۔ ان دو عادل اور معتبر گواہوں کی گواہی کے باوجود اگر کوئی شخص شکر موہوم یعنی شکر کے شک میں شکر موہوم کی طمع میں زہر کھا لے اور سونے کی خیالی امید پر نجاست کو اختیار کرے، تو وہ شخص محض بے وقوف اور طبعی طور پر بڑا کند ذہن ہے، بلکہ حقیقت میں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے احکامات کا منکر ہے، اور ایسا شخص منافقت کے حکم میں ہے، اور اس کا ظاہری ایمان آخرت میں اس کو کچھ نفع نہ دے گا، اور اس کا نتیجہ اپنے دنیاوی مال و جان کے بچاؤ کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ آج پنبہ غفلت یعنی غفلت کی روئی کو گوشے ہوش سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ کل روز قیامت کو حسرت و ندامت کے سوا کوئی سرمایہ حاصل نہ ہوگا۔ اطلاع دینا شرط ہے، ایک نصیحت ہے گو کہ سنگین ہے، تو ہے بچہ مکان رنگین ہے۔ والسلام۔ بس بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اس کی اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا کر دے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ جیسے ہمارے جسم کو مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح سے ہماری روح کو اور ہمارے باطن کو بھی کچھ روحانی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو آج دنیاوی اعتبار سے تو جو ہے نا دنیا کے اندر کبھی ڈائبٹیز کا ڈے منایا جاتا ہے، اور اس دن اخباروں کے اندر خصوصی فیچر شائع ہوتے ہیں، اور جو ہے ڈاکٹر جو ہیں وہ آگاہی واک کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور موبائل کمپنیوں والے میسیجز کے ذریعے کبھی ہائپر ٹینشن کے بارے میں، کبھی ڈائبٹیز کے بارے میں، کبھی کینسر کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو
اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو کر مر بھی جاتا ہے تو اس کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، وہ دنیا سے چلا جائے گا، اور اس نے اپنی بیماری کے اندر جو تکلیفیں برداشت کیں، جو مشقتیں اٹھائیں، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی ملے گا۔ لیکن کم قسمتی سے آج ہم سارے ہی الا ماشاءاللہ جن روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، تو ان روحانی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے نہ تو اخباروں میں کوئی فیچر شائع ہوتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹروں کی طرف سے یا اور دیندار طبقوں کی طرف سے کوئی جناب آگاہی واق کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس وجہ سے ہمیں اپنے اندر کی ان روحانی بیماریوں کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا۔ تو جب ادراک ہوگا تو علاج کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو ان بیماریوں میں مبتلا ہی نہیں سمجھتے۔ جیسے یہ ہمارے طب کے اندر ایک حکیم تھا جالینوس، تو اس کی وہ دوائیوں میں جوارش جالینوس بھی آتی ہے، حب جالینوس بھی آتی ہے، یہ گولیاں ہوتی ہیں، اور جوارش جالینوس یہ خمیرہ سا ہوتا ہے۔ تو یہ طب کا بہت بڑا ایک یہ شخصیت تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی آپ کے خیال میں دنیا کے اندر سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ تو یہ جو حکیم جالینوس تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا کے اندر سب سے زیادہ خطرناک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مبتلا انسان اپنے آپ کو اس بیماری کا شکار نہ سمجھے۔ اور آج ہم روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے ہم لوگ تکبر کا بھی شکار ہیں، اور حسد کا بھی شکار ہیں، اور دنیا کی محبت کا بھی شکار ہیں، اور ان ہی روحانی اور باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری حرص کی بھی ہوتی ہے۔ اور اب یہ حرص ایسی چیز ہے کہ اس کائنات کے اندر 3 گناہ ایسے ہیں جو باقی تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے حسد، اور دوسرے نمبر پر ہے تکبر، اور تیسرے نمبر پر ہے حرص۔ اور اگر اس کو تھوڑا اور باریکی سے اگر ہم دیکھیں تو حقوق العباد سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی جڑ اور بنیاد حسد اور تکبر ہوتے ہیں، کہ انہی کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، انہی 2 کی وجہ سے انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، انہی 2 کی وجہ سے انسان کسی کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، انہی 2 کی وجہ سے انسان اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر باریکی سے دیکھا جائے تو تکبر اور حسد یہ ایسے گناہ ہیں جو سارے کے سارے حقوق العباد کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسرا گناہ جو ہے حرص، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان اکثر اوقات جتنے بھی حقوق اللہ ہیں ان کی کمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان دنیا کی حرص کے اندر مبتلا ہے، مال کی حرص کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے اپنے مال کے کمانے کی، مال کو بڑھانے کی حرص کی وجہ سے اس کے لیے نماز کے لیے اٹھ کے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ اس کے دل کے اندر اپنے مال کو بڑھانے کی حرص، مال کو زیادہ کرنے کی حرص اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ حرص اس کے لیے اٹھ کر نماز کے لیے جانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور اسی مال کی حرص کی وجہ سے انسان زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر زکوٰۃ دے دی تو میرے مال میں سے اتنا اتنا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی وجہ سے وہ زکوٰۃ دینے سے جو ہے نا وہ اس کے اندر سستی اور کوتاہی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم باریکی سے جب دیکھتے ہیں تو مال کی کمی اور اس طرح کی جو ہے جتنے بھی حقوق اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ اکثر اوقات حرص ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک انسان روزہ نہیں رکھتا
تو اب اس کو روزہ نہ رکھنے سے کس چیز نے روکا ہے کہ اس کو کھانے پینے کی اس قدر حرص ہے کہ وہ جب تھوڑی دیر تک اگر وہ کچھ نہ کھائے اور نہ کچھ پیے تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. تو اس حد تک وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانے پینے کی حرص کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ روزہ رکھنے میں جو کمی آئی وہ بھی اصل میں حرص کی وجہ سے آئی. تو یہ اتنی بڑی اور اتنی بنیادی اعتبار کی روحانی بیماری ہے. تو اس میں ہمارے جو حضرات صوفیہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں حرص نہ ہوتی تو پرندہ کبھی بھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا. اب جب پرندہ ہے وہ اس جال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں جب وہ شکاری نے رکھی ہوتی ہیں تو وہ پرندہ حرص کا شکار ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور آخر کار وہ جال میں پھنس جاتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر حرص نہ ہوتی تو مچھلی کبھی شکاری کی کنڈی میں یا اس کے جال میں نہ پھنستی. مچھلی بھی کیا کرتی ہے؟ مچھلی کو کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز کانٹے کے اندر لگی نظر آتی ہے، کنڈی کے ساتھ چمٹی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کانٹے میں پھنس جاتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر دنیا میں حرص نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں نہ پھنستا. تو شیر کو بھی جو پنجرے میں پھنسایا جاتا ہے تو پنجرے کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان ایسا رکھ دیا جاتا ہے کہ شیر اپنی کھانے پینے کی حرص کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور پنجرے کے اندر چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کی قید کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے، اگر انسان کے اندر حرص نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی بد نظری کا گناہ نہ کرتا. تو انسان اپنی آنکھوں سے جو حرام دیکھتا ہے، جو یہ اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا، کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کے اندر حرص ہے. اور وہ حرص آنکھ میں نہیں ہوتی، وہ حرص انسان کے باطن کے اندر ہوتی ہے، انسان کی روح کے اندر ہوتی ہے. تو یہ حرص ایسی بیماری ہے. جیسے ہم چھوٹے جب ہوتے تھے تو اپنی کہانیوں میں، اسکول کے کورس کی بک میں کہانی ہوتی تھی گریڈ از کرس، کہ لالچ بری بلا ہے. تو اس میں کیا تھا کہ ایک کتا ہوتا ہے، اس کو کہیں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا مل جاتا ہے، اب وہ اس کو لے کر اپنے منہ میں رکھ کر اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو راستے میں ایک نہر یا ندی سے اس کا گزر ہوتا ہے. اب اس ندی یا نہر کے اندر وہ جب جھانک کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنا ہی عکس پانی میں نظر آتا ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ پانی کے اندر ایک اور کتا ہے، پانی کے اندر ایک اور کتا ہے جس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، تو مجھے اس گوشت کے ٹکڑے کو اس سے چھین لینا چاہیے. تو وہ اپنی عقل کے مطابق جب وہ اس کتے کو دیکھ کر، بلکہ وہ تو اس کا اپنا ہی سایہ ہوتا پانی کے اندر، تو وہ جب اس کو دیکھ کے بھونکنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو گوشت کا ٹکڑا اس نے اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا وہ بھی ندی میں گر کے بہہ جاتا ہے. تو اسی لیے وہ ایک ضرب المثل بھی بنی ہوئی ہے، اے برڈ آن دا ٹری از بیٹر دین اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین 2 birds آن دا ٹری. کہ انسان کے ہاتھ میں جو ایک پرندہ ہے وہ ان 2 پرندوں سے بہتر ہے جو اس کے ہاتھ سے دور ہیں، یعنی درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو لیکن انسان قناعت نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا اور حرص کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ یہ قناعت ایسی بڑی دولت ہے کہ اگر اللہ پاک انسان کو یہ نصیب کر دیں تو انسان کی زندگی بہت سارے بکھیڑوں سے آزاد ہو جاتی ہے. جیسے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دفعہ گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اسے کہا کہ بھئی میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں. تو خیر وہ مزدوری طے ہوئی تھی کہ جی آپ نے کنویں سے
پانی کے ڈول نکالنے ہیں، اور طے ہوا کہ جی آپ نے ایک ڈول کے بدلے میں آپ کو ایک کھجور دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ڈول نکالا، اس نے ایک کھجور دے دی، پھر دوسرا نکالا، اس نے دوسری کھجور، پھر تیسرا ڈول تیسری کھجور، چوتھا ڈول چوتھی کھجور۔ تو اتنے میں ان کے پاس نا اتنی کھجوریں ہو گئیں کہ جو ان کے لیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے کافی تھی۔ تو جب ان کے پاس اتنی کھجوریں ہو گئی جو ان کے گھر کے گزارے کے لیے کافی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو پانی کا ڈول نکال رہے تھے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کے کھانے کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، جتنی کھجوریں مجھے چاہیے تھی مجھے مل گئی ہیں، تو اب مجھے مزید مزدوری اور کام کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ جی میں آپ کو نا ہر ڈول کے بدلے 2 کھجوریں دوں گا۔ آپ کنویں سے ایک ڈول نکالیں گے تو پہلے جیسے ایک کھجور تھی، تو اب میں آپ کو ایک ڈول کے بدلے 2 کھجوریں دوں گا۔ تو انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو کرتے کرتے اس نے کہا کہ جی آپ کو جتنی کھجوریں اس وقت آپ کے پاس ٹوٹلی موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو نا ایک ڈول کے بدلے اتنی کھجوریں دوں گا، آپ تھوڑا اور کام کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حال میں بھی کام کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، جتنی میری ضرورت تھی اتنا مجھے مل گیا ہے، اور پھر گھر واپس آ گئے۔ تو یہ قناعت انسان کے لیے اتنی بڑی دولت ہوتی ہے۔ اور اس طرح ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو اڑنے والے جو پرندے سے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پتنگے سے ہوتے ہیں، ان پتنگوں کے اندر سب سے زیادہ جو صبر ہے وہ مکڑی کے اندر ہوتا ہے، اور پتنگوں میں سب سے زیادہ جو حرص ہے وہ اللہ پاک نے مکھی کے اندر رکھی ہے، کہ مکھی کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھتی ہے وہ وہاں سے نہ کچھ اٹھا کے بھاگ کر چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مکڑی کی غذا بنا دیا مکھی کو، کہ مکڑی کے اندر چونکہ صبر بہت تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکھی کو جس کے اندر حرص بہت تھی، مکڑی کی غذا بنا دی۔ تو اللہ پاک ہمیں نا اس بیماری سے شفا عطا کرے۔ تو جو حرص ہے یہ مال کی بھی ہوتی ہے، جمال کی بھی ہوتی ہے، کھانے پینے کی بھی ہوتی ہے۔ مال کی ہوتی ہے کہ انسان کو ہوتا ہے کہ جی بس میرا مال بڑھنا چاہیے، میرا پیسہ بڑھنا چاہیے، میرا کاروبار میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کے لیے مجھے حرام اختیار کرنا پڑتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، رشوت دینی پڑتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور سود کو اختیار کرنا پڑتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی گزارنی پڑتی ہے تو پرواہ کوئی نہیں ہے، نماز چھوڑنی پڑتی ہے تو پرواہ کوئی نہیں ہے، روزے چھوڑنے پڑتے ہیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر جب جمال سے متعلق حرص پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے شرم، حیا اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نہ کسی چھوٹی عمر والی کو دیکھتا ہے، نہ کسی بڑی عمر والی کو دیکھتا ہے، اس کو تو صرف اپنی نظروں کی جو حرص ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کو کتنی ہی بے شرمی کا مظاہرہ کرنا پڑے، اس کے لیے اس کو کتنی ہی جو ہے نا وہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں تک آنا پڑے، اس کو اپنی حرص کو پورا کرنا۔ اور ایسے ہی کھانے پینے کی حرص ہوتی ہے، تو جو کھانے پینے کا حریص آدمی ہوتا ہے اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا پیٹ بڑا ہو جائے گا یا میرا وزن زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا میرا جو ہے نا وہ معدے کا مسئلہ بن جائے گا، میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ نہیں، مجھے تو بس کھانے کو چاہیے۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ میری بے عزتی کرتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، مجھے بس کھانے کو چاہیے، میں نے کھانا ہے۔ تو یہ حرص ایسی چیز ہے۔ تو ایسے ہی آتا ہے نا، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ایک حکایت لکھی ہے، ایک بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، کہ جانور آپس میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مجھے سمجھ آنے لگیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو، اللہ پاک نے آپ کو جس حال میں رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو اس حال میں راضی رکھو۔ اللہ پاک نے جس حال میں تمہیں رکھا ہوا ہے نا، تو اس حال میں تمہیں رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری اور حکمت پوشیدہ ہے۔ تم حریص مت بنو، حرص کا شکار مت ہو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے انسانوں کی بولی سمجھنے کی توفیق دی ہے، اپنے آپ کو اس تک محدود رکھو۔ لیکن چونکہ وہ حرص کا شکار تھا کہ نہیں میں نے سیکھنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اب وہ یہ بات سمجھ لیتا تھا کہ یہ فلاں جانور ہے، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو آدمی تھا اس نے صبح کے وقت میں اپنے گھر میں جو رات کے وقت میں کھانے کی جو بچی کھچی ہڈیاں وغیرہ تھیں اور اس طرح کا جو کھانے پینے کا کچرا وغیرہ تھا وہ اس نے گھر سے باہر پھینکا۔ تو اب اس آدمی نے ایک کتا بھی پالا ہوا تھا، ایک مرغا بھی رکھا ہوا تھا۔ تو اب وہ بچی کھچی ہڈیوں کی طرف کو مرغے نے بھی چھلانگ ماری اور کتے نے بھی چھلانگ ماری۔ تو چونکہ جو مرغا تھا وہ ذرا دبلا پتلا تھا اور جسم اس کا چھوٹا تھا، وہ جلدی پہنچ گیا اس تک۔ تو کتا اس کو کہنے لگا، اب یہ بیٹھا ان کی باتیں سن رہا ہے، تو کتا اس کو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی میں نے ساری رات جو ہے نا میں نے نائٹ ڈیوٹی کی ہے، رات کی شفٹ میں چلا ہوں، تو میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، تو تم ایسا کرو، تم یہ بچی کچی ہڈیاں وغیرہ ہیں نا یہ تم مجھے کھانے دو، تمہیں تو سارا دن اور بھی ملتا رہے گا، تو میرے نصیب میں یہ ہڈیاں وغیرہ ہی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو مرغا تھا، مرغا کہنے لگا یار تم یہ آج مجھے کھانے دو، تو آج رات کو نا یہ جو ہمارا مالک ہے نا اس کا گھوڑا مر جانا ہے، تو اچانک اس کا گھوڑا مرے گا تو یہ اس کو مردار سمجھ کے باہر پھینک دے گا، تو تمہارے کھانے کے لیے کئی ہفتوں کا سامان تمہیں مل جائے گا۔ تو کتا کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس بندے نے یہ سنا کہ یار آج رات کو میرا گھوڑا مر جانا ہے، تو اس نے اپنی طرف سے بڑے سمارٹ پنے کا مظاہرہ کیا، اس نے بازار میں جا کے نا دن کے وقت میں وہ گھوڑا بیچ دیا اور اس نے پیسے حاصل کر لیے۔ وہ یہ کہنے لگا دیکھا یار میں کیسا سمارٹ آدمی ہوں کہ جناب میرا گھوڑا رات کو مرنا تھا اور میں نے دوپہر کے وقت میں اس کو بیچ دیا، گھوڑا بھی بیچ دیا، مر جانا تھا اور نفع اس کا علیحدہ مجھے مل گیا، پیسے بھی آ گئے۔ تو اب اگلی جو صبح ہوئی مالک نے پھر جو گھر کا کھانے پینے کا جو کوڑا وغیرہ تھا کچرا تھا اس کو پھر باہر پھینکا۔ اب پھر اس کی طرف کتا بھی بھاگا، مرغا بھی بھاگا، اب پھر مرغے نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو اب کتا کہنے لگا دیکھو تم نے کل بھی جو ہے نا میرا حق مارا تھا، تو آج بھی تم اس تک پہنچ گئے ہو، تو آج تم نے اس کو مجھے کھانے دو۔ تو اب مرغا کہنے لگا فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے آج رات اس کی نا گائے مر جانی ہے، تو وہ گائے مر جائے گی تو مردار سمجھ کے باہر پھینک دے گا، تو پھر تم کھاتے رہنا، مہینوں کا تمہیں کھانا مل جائے گا، عیش کرنا۔ اس نے کہا دیکھ لو تم نے اگر آج جھوٹ بولا نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتا پکی بات ہے مجھے پتہ ہے۔ تو اب وہ بیٹھا سن رہا تھا ان کی باتیں، اس نے کہا اوہو یہ تو مجھے جانوروں کی بولیاں سننے کا بڑا فائدہ ہو گیا، سمجھنے کا بڑا مجھے فائدہ ہو گیا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ دوپہر کو پھر وہ بازار گیا، پھر اس نے وہاں جا کے اپنی گائے بھی بیچ دی، پیسے بھی مل گئے اس کو۔ تو اب تیسرا دن ہوا، اب تیسرے دن صبح کو پھر مالک نے جو ہے وہ کھانے پینے کا جو کچرا وغیرہ تھا پھر باہر پھینکا، اب پھر کتا بھی بھاگا، اب پھر مرغا بھی بھاگا، اب پھر مرغے نے قبضہ کر لیا اس پہ۔ تو کتا کہنے لگا کہ آج تو میں یہ کھانے پینے کا سامان تیرے سے نہ چھین کے ہی رہوں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں یار تم میری بات مان لو، آج اس کا گدھا مر جانا ہے۔ پہلے دن ایک دفعہ گھوڑا مرا، پھر گائے مری، کہ آج اس کا گدھا مر جانا ہے۔ تو خیر دونوں میں بڑی تو تکار ہوتی رہی، تو اس نے کہا نہیں یار تم میری بات مان لو، تو اس کا نا آج گدھا ضرور مرے گا۔ تو وہ سن رہا تھا، اس نے فٹافٹ گدھا کھولا اور جا کے اس کو بازار میں بیچ آیا اور جناب اس کے پیسے اس کو مل گئے۔ اب چوتھے دن پھر اسی طرح سے ہی کتا بھی بھاگا اور مرغا بھی بھاگا۔ تو اب مرغے نے اسے کہا کہ بھئی دیکھو آج پھر میں نے تمہارے کھانے پہ قبضہ کر لیا ہے، اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نا پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں۔ مرغے نے یہ کہا تو میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں، دیکھو میری بات کا تم اعتبار کرو، آج رات ہمارا مالک مر جائے گا۔
تو آج رات مرنے کی باری ہمارے مالک کی ہے، تو یہ مر جائے گا، اس کا جنازہ ہوگا، تو کل کو بڑے مہمان آئیں گے، تو ان مہمانوں کے لیے ظاہر جیسے فوتگی پہ کھانا پکتا ہے تو کھانے میں جو ہے وہ گوشت ہوگا، گوشت کی ہڈیاں تمہارے لیے لمبے عرصے کے لیے جو ہے نا وہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ ذخیرہ بن جائیں گی۔ اب جب اس نے یہ سنا کہ او ہو آج تو میری باری ہے، تو وہ بھاگا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اس نے یہ بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے تمہیں پہلے دن یہ کہا تھا کہ تمہاری طبیعت ہے نا اس کے اندر حرص ہے، اور اسی حرص کی وجہ سے تم نے اپنی موجودہ حالت یعنی انسانوں والی بولیوں پر اکتفا نہیں کیا اور جانوروں کی بولیاں سیکھنے کی مجھ سے درخواست اور دعا کی، میں نے دعا کر دی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے گھر کے متعلق فیصلہ کیا تھا کہ تمہارا جو گھوڑا ہے اس کو موت دینی ہے، تو تم نے اپنی طرف سے بڑے سمارٹ ہونے کا مظاہرہ کیا، تم نے جو ہے نا وہ گھوڑا بیچ دیا، تو اللہ نے وہ جو موت تھی وہ تمہاری جو ہے نا وہ گائے کی طرف منتقل کر دی، تم نے گائے بھی بیچ دی، تو پھر اللہ نے وہ جو موت تھی وہ تمہارے گدھے کی طرف منتقل کر دی، تم نے اس پہ بھی اکتفا نہیں کیا، تم نے گدھا بھی بیچ دیا، تو اب گدھے کے بعد بھی اب وہ جو موت تھی وہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دی، تو اب تمہیں جانا پڑے گا۔ تو خیر ویسا ہی ہوا کہ وہ شام کو جو ہے وہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح کو لے کے وہ گیا جناب۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بہتری انسان کے لیے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو جس حال میں رکھا ہے، جیسے رکھا ہے اور جس دنیاوی سٹینڈرڈ میں رکھا ہوا ہے، تو انسان اس پر شکر کرے، ناشکری کا مظاہرہ مت کرے اور بے صبری کا مظاہرہ کر کے حریص مت ہو۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے کھانے پینے کی حرص، کہ انسان کو ہر وقت میں بس یہ ہوتا ہے کہ جناب میں بس کھاتا رہوں، بس کھاتا ہی رہوں۔ تو اس میں ہمارے جو حضرات ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ 40 برس تک انسان کھانا کھاتا ہے اور 40 برس کی عمر کے بعد کھانا انسان کو کھانا شروع کر دیتا ہے، یعنی 40 سال کی عمر تک انسان نے جس طرح کے اوٹ پٹانگ اور رنگ برنگے اس نے جو کھانے وغیرہ کھائے ہوتے ہیں، تو پھر 40 سال کی عمر کے بعد اس کی صحت پر وہ جو چٹ پٹے اور رنگین اور مزیدار اور میٹھے اور مسالے دار اس نے جو کھانے کھائے تھے، ان کے اثرات اور برکات انسان کے جسم پہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کسی کو کولیسٹرول کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ آج ہم لوگ نا زیادہ کھاتے ہیں، سبھی لوگ اللہ ماشاءاللہ زیادہ کھاتے ہیں، تو میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 24 گھنٹے میں جتنا کھانا کھا لیتے ہیں اس کا صرف 25% ہمارے جسم کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ جو باقی جو 75% 75% جو ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے وہ بس ہمارے معدے میں جاتا ہے اور معدے کے ذریعے جسم کے اندر چربی بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ تو ہماری جو جتنا ہم عام لوگ آج کل کے ماحول معاشرے میں کھاتے ہیں، ہم میں سے صرف ہمارا جو کھانا ہے نا وہ 25% ہمارے جسم کی ضرورت ہوتا ہے، باقی 75% ہم لوگ صرف لذت کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، خواہش کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، یا طبیعت کی حرص کی وجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا کہ جنگوں کے اندر ایک جنگ کے اندر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی۔ تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل والے یہ کہتے ہیں کہ ایک کھجور کے اندر اتنی کیلوریز موجود ہوتی ہیں، ایک کھجور کے اندر اتنی کیلوریز موجود ہوتی ہیں کہ ایک انسان صرف ایک کھجور کھا کر 3 دن زندہ رہ سکتا ہے، ایک کھجور کھا۔
تو ہمارے اندر کھانے کی بھی حرص ہوتی ہے، مال کی بھی حرص ہوتی ہے، اور جمال کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر حرص ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ کرے اپنے اندر کی یہ جو روحانی بیماری ہے حرص کی، اللہ کرے ہم اس کو بیماری سمجھ جائیں، ہم اس بات کا ادراک اللہ کرے ہمیں ہو جائے کہ بھئی ہمارے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے، اور یہ روحانی بیماری ہمارے لیے کتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے. اب جب ایک انسان زیادہ کھانے کی حرص کا شکار ہوگا تو یہ فجر میں کیسے مسجد میں اٹھ کے آ جائے، کیونکہ اس نے رات کو کھایا ہے اور کھایا بھی ٹکا کے ہے. تو اب اس کے خمار کی وجہ سے، اب اس کی وجہ سے جو جسم کے اندر جو ریاکشنز وغیرہ ہونے ہیں، معدے نے جو اپنا کام کرنا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اب جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو معدہ بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں نیند آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ جب زیادہ کھانا کھا لیا تو اب ہمیں نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو زیادہ کھانے سے نیند اس لیے آنی شروع ہو جاتی ہے کہ چونکہ معدے کو اب ڈبل شفٹ میں کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے تن کے بھر دیا پکڑ کے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو معدے کو جو ہے نا وہ ڈبل ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو برین ہے وہ جسم کے باقی حصوں کی طرف کو خون کی سپلائی سلو کر دیتا ہے، کہ باقی جسم کے حصوں کی طرف خون کی سپلائی کی ابھی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت ہے تو معدے کو ضرورت ہے، کہ اس کو جو ہے نا اس میں ٹھوس اتنا کچھ دیا گیا ہے کہ اب سارے جسم کی سپلائی معدے کی طرف کو موڑنا ضرورت بن گئی ہے. تو جب سارے جسم کے اندر خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا بلڈ پریشر کی جو کیفیت ہے نا وہ لو ہو جاتا ہے. تو اس لو ہونے کی وجہ سے ہمیں ہلکی ہلکی نیند آنے لگتی ہے. تو اب جب انسان نے اتنا زیادہ کھا لیا، اب اس کا معدہ سارا ڈبل ڈیوٹی پہ کام کر رہا، جسم کا بلڈ پریشر اس کا جو ہے وہ لو کر دیا گیا، تو اب یہ تہجد میں کیسے اٹھ پائے گا؟ نہیں اٹھا جائے گا. اور فجر میں پھر یہ کیسے اٹھ کے مسجد کے اندر جائے گا؟ تو یہ ایک حرص ہمارے لیے کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے دین کے نقصان کا سبب بن جاتی ہے. اور اس میں ہمارے جو تھے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ایسے شخص تھے کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے. ورنہ فرماتے تھے کہ میں نے جس بھی موٹے انسان کو دیکھا اس کو عقل کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، حاضر جوابی کے اعتبار سے انتہائی کمزور پایا. صرف امام محمد ایسی شخصیت تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جن کو میں نے دیکھا کہ وہ فربا بھی تھے، موٹے کہنا تو خیر ان کو بے ادبی ہے، کہ وہ ان کا جسم ذرا فربا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فربہی کے ساتھ ساتھ وہ عقل مند اور حاضر جواب بھی تھے. اور ایسے ہی ہمارے جو صوفیہ ہیں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لے کہ انسان بہت زیادہ کھانا کھا لے، اپنا پیٹ بھر لے، اپنا پیٹ کھانے سے بھرنے کے بعد یہ کسی دین کی مجلس میں چلا جائے تو اس کے اوپر دین کی باتیں سن کر بہت کم اثر ہوگا. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، اب پیٹ بھر کے وہ تن کے کھانا کھا کے اب وہ نہ کوئی دین کی بات یا دین کا بیان کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں سے اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے نا، پیٹ بھر کے کھانا کھا کر دین کی بات کو سننا یا دین کی بات کو کرنا، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے. یہ ایک فتاویٰ کی کتاب ہے، فتاویٰ تاتار خانیہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے اب یہ اس میں آتا ہے نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، تو اس وقت میں جو طبیب تھا تو اس نے کہا کہ جی مجھے امام صاحب جو ہے نا ان کا، جیسے ہمارے ہاں جی آج کہتے ہیں یورین ٹیسٹ ہونا ہے، یا جو ہے نا وہ سٹول کا ٹیسٹ، پخانے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سٹول کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی مجھے نا ان کا تھوڑا سا نا وہ یہ سٹول چاہیے، پخانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ اس کو ٹیسٹ کے لیے وہ لے کے گیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے نا اس مریض سے میری ملاقات کرواؤ. تو
جو لے کے گیا تھا ان کا شاگرد وغیرہ، اس نے کہا کہ جی کیا بات ہے، آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں ان سے؟ تو وہ طبیب جو تھا وہ نصرانی تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جس آدمی کا تم یہ جو لے کے آئے ہو نا، تو اس آدمی نے مجھے لگتا ہے بہت عرصہ ہو گیا ہے اس نے مرچ نہیں استعمال کی، اس نے سالن نہیں کھایا۔ تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بتائی گئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بات اصل میں اس کی صحیح ہے، میں نے پچھلے 15 سال سے سالن اور روٹی نہیں کھائی۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی پھر آپ کیسے آپ کا سارے دن کا گزر بسر اور احادیث کا پڑھنا پڑھانا، سارے دن کی علمی مصروفیت؟ تو فرماتے تھے کہ میری پچھلے 15 سال سے صرف یہی معمول ہے کہ میں ایک دن میں 7 بادام کھا لیتا ہوں۔ تو یہ ان 7 باداموں کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کھانے پینے کے جھنجھٹ سے فرصت مل جاتی ہے، اور میرا سارا جو دن ہے وہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے اندر صرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میری صحت بھی اچھی ہے، میری طبیعت بھی عام طور پہ ٹھیک رہتی ہے، میرا جسم بھی پتلا ہے، اور مجھے زیادہ نیند بھی نہیں آتی۔ تو اب ہم سے تو نہیں یہ مطالبہ کیا جا سکتا کہ جی آپ بھی 7 بادام کھانے شروع کر دیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ آج ہم جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ کھانے سے ہماری صحت بنے گی اور زیادہ کھانے سے میرے اندر طاقت آئے گی، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے اس میں آخری بات ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت جی کے ساتھ نا، سب سے پہلی دفعہ جب میں سفر پہ گیا تھا نا، تو ہم منڈی بہاؤالدین گئے تھے۔ تو اب وہاں پہ جب رات کو عشاء کے بعد کھانے کا وقت تھا تو اس میں زاہد الراحتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر عبدالقدوس ترمذی صاحب بھی، علمی لوگ جانتے ہیں دونوں کا مقام، زاہد الراحتی صاحب کا بھی اور عبدالقدوس ترمذی صاحب کا بھی۔ تو اس میں اب حضرت جی بھی تھے تو ہم بھی وہیں دسترخوان پہ تھے۔ تو مفتی احمد رضا صاحب ہیں، ایک جانتے ہیں مفتی احمد رضا صاحب ہیں، وہ حضرت جی کی شاگرد ہی ہیں۔ تو وہ نا حضرت جی کی جو پلیٹ تھی نا، اس میں نا وہ بار بار نا وہ جو سالن کی بوٹیاں بھر بھر کے نا وہ استاد جی اور لیں، استاد جی اور لیں، استاد جی اور لیں، استاد جی اور لیں۔ تو جیسے ہم بھی یہی کرتے ہیں، جیسے کوئی مہمان ہمارے پاس بیٹھا ہو تو ہم جو ہے نا وہ تری پرے کر کے جناب اس کی سالن میں بوٹیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنی طرف سے اکرام کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے 2-3 دفعہ ایسے ہی بار بار کیا نا، تو حضرت جی نے، استاد جی نے نا ان کو یہ فرمایا کہ مولوی احمد رضا، بات یہ ہے کہ زیادہ کھانا صحت نہیں ہے، کم کھانا صحت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمیشہ وہ کھانا جزو بدن بنتا ہے جو کم تعداد میں کھایا جائے۔ جو کھانا زیادہ مقدار میں کھایا جاتا ہے وہ کبھی بھی جزو بدن نہیں بنتا۔ جزو بدن ہمیشہ وہی کھانا بنتا ہے جو تھوڑی مقدار میں کھایا جاتا ہے۔ تو یہ بات اس وقت میں نے لکھ لی واپس آ کے گھر آ کے۔ تو یعنی جتنے بھی ہمارے جو بڑے حضرات ہوتے ہیں، وہ چاہے پہلے وقتوں کے تھے چاہے آج کے وقتوں کے تھے، تو یہ اپنے کھانے پینے کے اندر اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، اور احتیاط کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روحانیت کی محنت کی برکت سے ان لوگوں کے اندر، ان حضرات کے اندر ایک قناعت کی کیفیت پیدا کر دی ہوتی ہے۔ ان کے اندر سے، ان کے باطن کو اللہ پاک نے حرص سے پاک کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ماشاءاللہ جس کے بھی جتنا بھی جو ذکر کا ہمارا سبق ہے، تو ہم اس میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی محنت کوشش کرتے رہا کریں۔ تو اب یہ جو ہم نے آج یہ جو حرص کے عنوان پہ جو بات کی تھی، تو ہمارے سلسلے کے اندر جو ذکر کا تیسرا سبق ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ سر پر اسم ذات کا ذکر کرنا، تو لطیفہ سر پر اسم ذات کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، محض اللہ کے فضل و کرم سے انسان کے اندر، انسان کے باطن میں یہ جو حرص کی بیماری ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک انسان کو شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہمارا جو بھی ذکر کا سبق ہے، ہم اس پہ اکتفا نہ کیا کریں کہ جی بس ہم نے جتنا کر لیا یہ بہت ہے، تو نہیں، اس سے آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ تو جو روحانی ترقی کے جو درجات ہیں، جو روحانی منازل ہیں، یہ تو انسان موت تک محنت کرتا رہے تو یہ پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔
تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو نا ان باتوں پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی ختم کا عمل کر لیتے ہیں۔ تو ابھی بھائی 15 دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ لینے گیا مطلب اندر سے لینے گیا تو اٹھ لیا ہے۔ چلے اس وقت تک ہم 15 دفعہ درود شریف شروع کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا